سائے میں ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ صدر مجلس جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب، جناب حامد خان صاحب، جناب شاداب جعفری صاحب، معزز وکلاء، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے ان 6 ججز کا، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، جنہوں نے اپنے ناموں کو پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں جلی حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے فوراً ہی بعد تمام متعلقہ ادارے جن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ کے سیاہ باب لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک ایسا سانحہ، ایک الزامات کا ایسا پلندہ جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، ہائی کورٹ کے ججز پہ دباؤ ڈالا گیا، ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں کیمرے نصب کر کے ان کی چادر و چارپائی کے تقدس کو پامال کیا گیا، ججز کے عزیز و اقارب کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ انتظامیہ کے ایک اعلی کار نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ یہ تو مسیحا خودی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا، یا اس نے پوچھا اپنے معاونین سے کہ بم برس رہے ہیں، جیٹس آ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، عمارتیں زمیں بوس ہو رہی ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے بھور کے اندر انگلستان تھا، لیکن اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے، کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں، تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ دوسری جنگ عظیم جیسی کیفیت کے اندر بھی اگر ایک ملک کی عدلیہ فعال ہو، عدلیہ مضبوط ہو، تو دنیا کی کوئی قوت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اپنے عدلیہ کے وقار کو، اپنی عدلیہ کی آزادی کو، قانون کی حکمرانی کو، آئین کی بالادستی کو، جو اتنا بڑا خطرہ، جو اتنا بڑا اس پہ حملہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے اور رائٹ از رائٹ کی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھائی، باعزت 6 ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو انتظامیہ کی صلاحیت کی نظر کر دیا۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بطور سے ایکشن لے، طلب کرے طلب کرے اور جواب لے اس سے، بجائے کہ بند کم کہ جو اس قسم کی مداخلت کے حمایت کرنے والے ہیں، اس قسم کی مداخلت، اس قسم کے دباؤ، اس قسم کی بلیک میل، اس قسم کی جاسوسی، اس قسم کی عدلیہ کی آزادی پر حملہ، کیا بہانے دے رہے ہیں؟ کیا بہانے دے رہے ہیں کہ کہاں تھے وہ 6 ججز جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی؟ یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے تو آپ بھی ہونے دیں۔ یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ
یہ 6 ججز جو ہے یہ جانبدار ہیں اور کسی ایک سیاسی قوت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں. یہ سب اس کو مسترد کرتے ہیں ہم. اور جس طرح سے 2 چیزوں پہ رہنمائی مانگی تھی ان ججز نے، ایک کہ ملک کی کنونشن کی قرارداد لیا کی جس میں پاکستان بھر سے اس بات کا اندازہ لگ سکے کہ کس پیمانے پر یہ مداخلت ہو رہی ہے، کس پیمانے کے اوپر یہ بلیک میل، یہ تشدد اور یہ جاسوسی ہو رہی ہے. اور دوسری مانگی یہ تھی کہ ایسے حالات کے اندر ہمارا ضابطہ اخلاق خاموش ہے، ہمیں رہنمائی دی جائے. دونوں چیزوں کو انتظامیہ کی نظر کر دیا گیا. میں تو افسوس کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ لیکن اس عزم کے ساتھ کہ وکلاء اس قسم کی جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہونے دیں گے، میں حبیب جالب کی اجازت لیتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا.